دوستو میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، قسم خدا کی قرآن کتاب ہدایت کل بھی تھی، قرآن کتاب ہدایت آج بھی ہے۔ تباہی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن قرآن سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ دامن قرآن سے وابستہ ہو جائیے، قرآن کے سینے میں آ جائیے، قرآن کے زینے میں آ جائیے، قرآن کے قرینے میں آ جائیے، قرآن کے سفینے میں آ جائیے۔ قسم خدا کی جس نے قرآن کو دامن قرآن سے جو وابستہ ہو گیا، جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس نے اپنی اجتماعی زندگی، اپنی انفرادی زندگی، اپنی معاشرتی زندگی قرآن کے مطابق کر لیا، قسم خدا کی وہ گھٹا ٹاپ اندھیرے میں کیوں نہ ہو، دامن قرآن سے وابستہ ہو جائے، رب الکائنات اس کو اوج ثریا پر پہنچا دے گا، اوج ثریا کے خط پر پہنچا دے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن سے وہ وابستہ ہو جائے، دامن قرآن سے وہ وابستہ ہو جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد محمد صاحب القاسمی زیدہ مجدہ کو، جنہوں نے اس ادارے میں الحمدللہ اپنی محنت اور اپنی جانفشانی کے ذریعے سے، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا 12 حفاظ کرام ہیں جن کو آج جن کے سروں پر دستار باندھی جائے گی، اور 30 عالمہ ہیں جو بخاری شریف، آج بخاری شریف کا آخری درس ہوگا سند فضیلت سے جنہیں نوازا جائے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا کو، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج جو حالات ہیں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جن حالات سے ہم یہ ہو رہے ہیں، میرے دوستو اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ایمان باقی رہے، ہماری آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے، ہماری آنے والی نسلوں میں دین و ایمان کا تحفظ ہو، تو آج ضرورت ہے کہ ہم مکاتب قائم کریں، مدارس قائم کریں اور مدارس کو مضبوط کریں۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں جب تک کہ یہ مدارس رہیں گے، ہماری آنے والی نسلوں میں دین کا بقا اور ایمان کا تحفظ ہوگا۔ یہ مدارس ہیں تو ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، یہ مدارس ہیں تو ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، یہ مدارس ہیں تو ہمارے چہرے پہ داڑیاں ہیں، یہ مدارس ہیں تو ہمارا اسلامی یونیفارم ہے، یہ مدارس ہیں تو ہمارا امتیاز ہے، ہمارا تشخص ہے۔ جس دن یہ مدارس بند ہو جائیں گے، جس دن مدارس کا نظام ختم ہوگا، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان مدارس سے اللہ اللہ کہنا سکھلایا جاتا ہے، اور حدیث میں ہے جب تک کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا یہ کائنات باقی رہے گی، جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اس کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے اور مدارس سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، مدارس سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، مدارس سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ اللہ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نبر اللہ مرقدہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے جتنے اکابرین ہیں اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے مدارس اور مکاتب کے جال بچھا دیے، مدارس اور مکاتب کے جال بچھا دیے۔ آج ان مدرسوں کے صدقے میں یہ ہزاروں کا مجمع ان کے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اس ملک کی تاریخ پڑھو جہاں پر مخالف لوگوں نے مدارس پہ پابندی لگا دی، کن حالات میں انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا۔ حالات یہ تاریخ اس لیے بتانی چاہیے تاکہ ہماری نگاہوں میں اس کی وقت پیدا ہو، اس کی اہمیت پیدا ہو۔ آپ نے کیا تاریخ نہیں پڑھی روس میں جب کمیونسٹ کے طرف سے انقلاب آیا تو قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دی گئی، قرآن کریم کے نسخے گھر میں رکھنے پر پابندی لگا دی گئی، عربی کلمہ پڑھنے پہ پابندی، بیوی کو شوہر پہ جاسوس بنا دیا اور شوہر کو بیوی پہ جاسوس بنا دیا، مدرسوں کو بلڈوزر چلا دیا، مدرسوں کو مسمار کر دیا، مسجدوں کو بلڈوزر چلا دیا، مسجدوں کو مسمار کر دیا، استبل بنا دیا، اور یہ حکم نافذ کر دیا اگر کوئی قرآن پڑھتے ہوئے ملے تو اس کو عمر قید کی سزا دے دی جائے گی، اگر کسی کے گھر میں قرآن کا نسخہ مل جائے تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا
جائے گا۔ اور یہ پابندی 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 70 سال تک کے یہ پابندی رہی، 70 سال تک یہ پابندی رہی۔ روس کے قریب ممالک والے اور دیگر ممالک والے اس 70 سال کے درمیان یہ سوچ رہے تھے کہ روس سے جو ہے اب کوئی حافظ وہاں نہیں ملے گا، اب کوئی عالم وہاں نہیں ملے گا، اب کوئی قاری وہاں نہیں ملے گا۔ لیکن میرے دوستو، جب وہاں پر پابندی ختم ہوئی اور وہاں کی ایک جماعت یہاں پر آئی، حضرت نظام الدین مرکز میں جماعت آئی، اور اس جماعت میں ایک نہیں درجنوں حفاظ موجود تھے۔ یہاں کے علماء نے ان سے پوچھا، آپ کے اوپر اتنی سخت پابندی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے پر، قرآن کے نسخے رکھنے پر اتنی پابندی تھی، پھر اس کے باوجود آپ حافظ قرآن کیسے بن گئے؟ آپ اتنا شاندار قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا میرے دوستو، جواب سنیے تاکہ یہ مدرسہ اسلامیہ گلزار قرآنیہ کی اہمیت آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، جب پابندی لگا دی گئی تو ہم لوگوں نے ایک تدبیر نکالی، ایک گھر بناتے، گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹھری بناتے اور اس دونوں دیوار کے درمیان ایک فاصلہ رکھتے، اور باہر کی دیوار میں عریانی تصویر، برہنہ تصویریں لگا دیتے، اور شراب کے بوتلوں کو رکھ دیتے، اور اندر کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک چھوٹی سی کوٹھری بناتے، اور اس کے اندر ایک حافظ قرآن کو داخل کر دیتے، اور 4 5 6 7 بچوں کو اس کے پاس بٹھا دیتے، اور وہ ان بچوں کو قرآن سے نہیں، اس کے سینے میں جو قرآن تھا وہاں سے وہ منتقل ان بچوں کے طرف کو کرتا۔ باہر سے گورنمنٹ کے عملہ پولیس والے آتے تو دیکھ کر کے، اور پولیس والے یہ کہہ کر کے نکل جاتے کہ یہاں پر لگتا ہے شراب نوشی ہو رہی ہے، یہاں پر لگتا ہے کہ عیاری ہو رہی ہے، یہاں پر بدکاری ہو رہی ہے۔ ان تصویروں اور شراب کے بوتلوں کو دیکھ کر وہ واپس لوٹ جاتے اور کہنے لگے، مولانا